محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ 107ویں اہل حدیث کانفرنس کی ویڈیو آپ مفت فری بغیر کسی معاوضے کے محمدی سی ڈی سینٹر سے اپنے میموری کارڈ میں ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ محترم محمد علی بھائی محمدی ویڈیو سینٹر والے، ان سے آپ کل کا سارا پروگرام، جمعۃ المبارک کا خطبہ اور آج کا سارا پروگرام اور کل کا بھی، وہ آپ تینوں دنوں کا سارا پروگرام اپنے میموری کارڈ میں مفتی بغیر کسی معاوضے کے ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح بیرون ممالک میں رہنے والے لوگ، آپ میں سے بڑے ایسے لوگ ہوں گے جن کے عزیز و اقارب، جن کے رشتہ دار وہ بیرون ممالک میں رہتے ہوں گے، ان کے لیے ایک پیکج ہے کہ اس کانفرنس کو وہ بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر، وہ بھی اس کانفرنس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ویب سائٹ جو استعمال کریں گے mohamdicdscenter.com، mohamdicdscenter.com، اس کو آپ اوپن کریں تو اس پر یہ کانفرنس آپ لائیو اپنے باہر رہنے والے، دوسرے ممالک میں رہنے والے دوست و احباب کو، رشتہ داروں کو بھی دکھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی فیس بک پر اس کانفرنس کو دیکھنا چاہے تو وہ اپنے پیج پر، فیس بک پر، محمدی سی ڈی سینٹر کے پیج پر اس کو لائیو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے، جس نے یہ محنت کی، کوشش کی، اللہ اس کی کوشش کو قبول کر لے۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے عظیم مبلغ، دن اور رات اللہ کے قرآن کی تبلیغ میں صرف کرنے والے محترم جناب حضرت مولانا محمد اکرم زاہد بھٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ سے خطاب کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے سامعین و حضرات، دوستو، بھائیو، احترام دے لائق میری ماں بہنوں، اج دی اس عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس دے اندر میں اپنے احباب دے حکم دی تعمیل کر دیا پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کہو سب صلی اللہ بار بار بولاندہ میں عادی نہیں، دل من جائے تو نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھ لینا، دل من جائے پیغمبر دے صحابی دا نام سن کے دعائیہ کلمات کہہ دینا، نہ دل بننے تو مرضی ہے خاموش بیٹھتے رہنا۔ تو حضرات میں احباب دے حکم دی تعمیل کر دیا۔ آج دی اس مجلس اس محفل دے اندر امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت عظمت شان دا تذکرہ کرانگا۔ اللہ رب العالمین نے پاک پیغمبر علیہ السلام نو جو بیویاں عطا فرمائیاں او ساریاں پاک نے، عظمت والیاں نے، شانہ والیاں نے، اونا دے مقام دا کیا کہنا۔ حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین جنت نو سجا دے گا، مومن انسان اللہ والا ایمان والا ایمان دی دولت دے اندر اپنی زندگی بسر کرنے والا، ایمان تے اپنی زندگی گزار کے جانے والا مرد ہوئے گا، عورت ہوئے گی، اگر جوڑا میاں بیوی دا دوویں ایمان والے ہونگے تو اللہ ذوالجلال قیامت دے دل اس ایمان والے جوڑے نو اکٹھیاں جنت دے ایک محل دے اندر اللہ داخلہ نصیب فرما دے گا۔ حضرات پھر میں کیوں نہ کہا، اگر کوئی امام ایمان والا نیکوکار ہے، اس دی بیوی نیکوکار ہے، امام دی بیوی اپنے امام دے نال اللہ دی جنت وچ داخل ہو جائے، اگر کوئی دنیا دا پیر ایمان والا اس دی بیوی ایمان والی جوڑا ایمان والا قیامت نو اللہ دی جنت دے اندر داخل اکٹھا ہو جائے، اگر کوئی خطیب ہے ایمان والا اس دی بیوی ہے ایمان والی، ایک خطیب دا جوڑا اللہ جنت دے اندر انہوں اکٹھیاں داخل فرما دے گا۔ حضرات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی بیوی ایمان والی، اے جوڑا اللہ دی جنت دے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والے، انہ دی بیوی انہ دے نال جنت دے اندر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ او لوگوں کیسا سما ہوئے گا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی جنت اندر جانگے، میرے پاک پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب آپ دے نال جنت دے اندر داخل ہو جائے گی، میرے پاک پیغمبر دا دوہرا داماد حضرت
حضرت عثمان آپ دی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ حضرت عثمان دے نال اللہ دی جنت دی مہمان بن جان گیا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دی جنت دے مہمان انہ دی بیوی اور میرے پیغمبر دی چوتھی بیٹی سیدہ فاطمہ جس نو پیغمبر نے فرمایا فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے حضرات جنت دی اندر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی دے نال اللہ دی جنت دے مہمان بن جان گے پھر میں کیوں نہ کہہ جاوا میرے پیغمبر دیاں بیویاں دی عزت عظمت دا شان مقام دا کیا کہنا اور قیامت دل پیغمبر دی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دے نال اللہ دی جنت دی مہمان بن جائے امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا قیامت دا دن ہوئے گا میرے پاک پیغمبر دے نال اللہ دی جنت دی مہمان بن جان گیا حضرات میں کیوں نہ کہہ جاوا اور میرے پیغمبر دیاں بیویاں مومنہ دیاں رب ماوا کہہ رہا ہے اور آج تک قیامت تک جتنے ایمان والے آنگے سب ایمان والیاں دیاں میرے پیغمبر دیاں تمام بیویاں اللہ نے ماوا بنایا ماں بھی ایسی ہے امی عائشہ ساڑی امی عائشہ ایسی عظمت والی ہے دنیا دے اندر اگر پیر فوت ہو جائے پیر دے فوت ہون تو بعد ان دی بیوی بیوہ ہو جائے ان دا مرید بیوہ بیوی دے نال نکاح کر سکتا ہے اگر کوئی امام فوت ہو جائے اس دی بیوی امام دی بیوہ ہو جائے اس بیوہ عورت دے نال مقتدی نکاح کر سکتا ہے حضرات دنیا دا کوئی وزیر فوت ہو جائے اس دی بیوی بیوہ ہو جائے وزیر دی بیوی دے نال اس دا مشیر نکاح کر سکتا ہے دنیا دا کوئی عام انسان اگر فوت ہو جائے اس دی بیوی بیوہ ہو جائے اس دی بیوی بیوہ دے نال عام انسان نکاح کر سکتا ہے اور رب محمد دی قسم ہے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دیاں انہ بیویاں نو ایسی شان دیتی ہے ایسی عظمت دیتی ہے پاک پیغمبر اس دنیا تو چلے گئے امتیاں دے وچوں صحابہ کرام دے وچوں نبی پاک دی کسے بیوی دے نال کوئی امتی نکاح نہیں کر سکتا اور پیغمبر دی بیوی نال کسے امتی دا نکاح نہیں ہو سکتا اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی عزت والیاں اتنی عظمت والیاں کہ نبی تو بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا کیوں ماں ہے میری ماں عائشہ نو رب ماں کہہ رہا ہے امتی ماں کہہ رہا ہے حضرات توجہ فرمانا میرے تے تو آڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت عائشہ دے نال ازواجی زندگی جڑی ہے امدے تے ذرا غور فرما لینا کیونکہ اہل حدیث کانفرنس سے اس دے اندر کچھ حاصل کرنے واسطے آمدے ہونا میرے پاک پیغمبر نو اللہ پاک نے امت واسطے نمونہ بنایا ہے آپ دی ساری زندگی نو اللہ نے نمونہ بنایا نبی دی جلوت دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ پیغمبر دی خلوت دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ پیغمبر دی خطابت دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ میرے پیغمبر دے بچپن دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ اللہ دے نبی دی جوانی دی زندگی ساڑھے واسطے نمونہ میرے پیغمبر دی ازواجی زندگی اللہ نے ساڑھے واسطے اور لوگوں نمونہ بنا دیتا ہے اگر
پیغمبر دی زندگی ازواجی زندگی نو اپنا لو اللہ دی قسم ہے کرم دے اختلاف ختم ہو جال کرم دے جھگڑے ختم ہو جال میرے پیغمبر دی ازواجی زندگی ہر شخص نوجوان اگر اپنا لے کرم دا ماحول درست ہو جائے آؤ ذرا میرے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نال نکاح ہویا ہے آپ دی عمر 6 سال دیئے سیدہ عائشہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ دی پیاری بیٹی ہے آپ دا نکاح میرے پاک پیغمبر دے نال ہو جاندہ ہے عمر 6 سال دیئے امی عائشہ دا نکاح مکے دے اندر جدوں پاک پیغمبر دے نال ہویا ہے اور کچھ جہالت دیاں رسمہ امی عائشہ دے نکاح دی وجہ نال ختم ہویا عرب دے اندر اے جہالت ہے کہ شوال دے مہینے دے اندر او نکاح نہیں سن کر دے ہم دے سن شوال دے مہینے دے اندر تعاون بیماری آئی ہے اس واسطے مہینہ منحوس ہے ان دے اندر نکاح نہیں کرنا چاہیے دا میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اس جہالت نو مکایا شوال دے مہینے دے اندر امی عائشہ دے نال نبی پاک نے نکاح کر لے آئے پھر ایک جہالت بھی سی منہ بولا جیڑا بھائی ہے ان دی بیٹی دے نال جہلیت دے اندر نکاح نہیں سن کر دے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے بھائی بنے سن لیکن یہ بھی جہالت دی منظر نو توڑے آؤ میرے پیغمبر نے ابو بکر دی بیٹی نال نکاح کیتا ہے اور پتہ ہے لگے آؤ کسے مہینے دے اندر نکاح واسطے کوئی ممانت نہیں کسے دن دے اندر نکاح کرنے واسطے کوئی ممانت نہیں مہینہ شوال دا ہوئے مہینہ محرم دا ہوئے حضرات 10 محرم نو بھی اگر نکاح بیٹی دا کرے بیٹے دا کرے کوئی ممانت نہیں انہاں اپنی گلہ بنائیاں نے اللہ ازواجی زندگی تے ذرا غور کر اپنے معاشرے دی اصلاح کر کے چلا جا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدوں نکاح ہویا بڑی سادگی دے نال نکاح تو بعد میرے پاک پیغمبر مدینے تشریف لے آئے رخصتی مدینے آکے ہوئی ہے جدوں نبی پاک دی رخصتی دا عائشہ صدیقہ دی رخصتی دا وقت آیا ہے اور سیال کوٹ دے عباسیہ آج تے سال پہلے پتہ چل جاندہ ہے فلاں جوان دی شادی دے ایام آ رہے ہیں فلاں کر دی اندر بیٹی دی شادی دا وقت آ رہے ہیں آج تے سال پہلے اس بات دے چرچے ہو جاندے نے کتنی سادگی دے نال اس جوڑے دا نکاح ہویا ہے کتنی سادگی دے نال اس جوڑے دی رخصتی ہو رہی ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں تے اپنیاں سہیلیاں دے اندر اپنیاں سہیلیاں نال کھیر رہی سا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اجے ساڑھے کر دی اندر تشریف نہیں لے آئے میری والدہ نے مینو سہیلیاں بھی چوپا کرے آؤ کار لے کے آ گئیاں نے انصار دیاں عورتاں دے بیٹھیاں نے انہم دے سپرد کیتا میرا چہرہ توتا گیا مینو کپڑے پہنا دیتے گئے میرے سیال کوٹ دی روحانی ماں میریو پہنو کوئی عالی شان کپڑے نہیں ابو بکر دی بیٹی ہے سادگی والے کپڑے نے نہ کوئی مہندی دی رسم ہے میری ماں عائشہ صدیقہ دے نکاح دا موقع ہے نہ کوئی مہندی دی رسم ہے امی عائشہ دے نکاح دا موقع ہے رخصتی دا موقع ہے نہ کوئی جناب فوجی بینڈ دا پروگرام ہے اج دا جوان پاویں اہل حدیث ہوئے پاویں دیوبندی بریلوی ہوئے اج دا جوان کہندہ ہے میری برات دے نال میری شادی دے موقع دے اگر فوجی بینڈ نہ بجایا جائے بلادری اندر میرا ناک نہیں رہندہ رشتہ دار اندر
بغیر میرا نک نہیں رہندا جناب خسرے نہ نچائے جان ٹول نہ کھڑکایا جائے اور کلمہ میرے پیغمبر دا پڑھنا ہے امتی پیغمبر دا کہلوانا ہے اپنی شادی اور تیری جوانی تیریاں عزتاں میرے پیغمبر تو باتیں نہیں ہو رہی آج دی میری ماں کہے گی اگر میری بیٹی دے گھر برات نہ آئے میرا نک نہیں رہ سکتا میری بیٹی دے برات دے موقع دے فوجی بینڈ نہ بجایا جائے نک نہیں رہ سکتا سامان نہ تیار کیتا جائے نک نہیں رہ سکتا میرے آقا سادگی نہ تشریف لے آئے نے امی عائشہ دی رخصتی دا ٹائم ہے امجد کپڑے پہنائے اما میرے آقا بیٹھے نے دودھ دا پیالہ پیش کر دیتا جاندہ ہے اللہ دے نبی نے دودھ پیتا ہے انج حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے وال او پیالہ کر دیتا شرم دی وجہ نال عمر جو 9 سال دی ہے شرم دی وجہ دے نال اللہ دے نبی دی بیوی بننے والی موجی عائشہ نے نظر چکائیاں ہویاں نے پیار حضرت عطیہ کول بیٹھیاں نے آندیاں نے عائشہ نبی پاک کول پیالہ پکڑ لے اتے برکت والا دو دے اما جی عائشہ نے پیالہ پکڑیا دودھ پی لے آئے آقا فرمان دینے عائشہ اپنی سہیلیاں نو بھی پلا دے سہیلیاں کہن لگیاں اللہ دے نبی سنو طلب نہیں فرمایا جھوٹ بولیے تے جھوٹ لکھیا جاندہ ہے حضرات اللہ رخصتی دا منظر میرے آقا دے نال امی عائشہ 9 سال دی عمر اندر تے رخصتی ہو گئی ہے گھر تشریف لے آئے عالی شان مکان کوئی نہیں کوئی بہت بڑی بلڈنگ کوئی نہیں او میریو ماں میریو پہنو کانفرنس سننے والیو ذرا توجہ تے کر لونا مسجد نبوی دے نال چھوٹا جیا حجرہ ہے کچیاں اٹھاں دا بنایا بیٹی ابو بکر دیئے میرے پیغمبر دی بیوی امی عائشہ نے چھوٹا جیا حجرہ کچیاں اٹھاں دا تیارے اندے تے لینٹر نہیں پیا آئے امی عائشہ جس حجرہ دے اندر اپنی زندگی گزار رہیاں نے اس حجرے تے کھجوران دے پتے پائے نے کوئی بہت بڑا سامان کر دے اندر نہیں امی عائشہ دی تے پیغمبر دی ازواجی زندگی ایک گزرنے شروع ہو گئی ہے باپ دی دیتی تربیت بھی آلہ ہے پھر پاک پیغمبر دے بستر دے زندگی ماں عائشہ نے ایڈی پاکیزہ زندگی گزاری ہے ذرا محبت دی لہر ویکھ لینا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا نے اللہ دے نبی نے میں نو بڑیاں محبتاں دیتیاں نے میں نو بڑا پیار دے دیتا ہے اور ازواجی زندگی ہے اس باب دا نام ہے اما جی فرمان دیا نے میں تے نبی پاک اکٹھیاں بے کے کھانا کھان دے جدو کھانا کھان دے نا برتن تے پیالے تے جتے منہ رکھ کے میں پانی پیا کر دی اللہ دے پاک پیغمبر میرے ہاتھ وچوں پیالہ پکڑ کے اوتھے منہ رکھ کے پانی پی لیا کر دے اللہ دے پاک پیغمبر دے نال میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہوں دی گوشت پکے ہے ہڈی میں چوس دی تے میرے پاک پیغمبر فرمان دے عائشہ اے ہڈی ذرا مینوں پکڑا دینا سبحان اللہ اوتے منہ رکھ کے میرے پاک پیغمبر جتے عائشہ صدیقہ منہ رکھ کے ہڈی نو چوسے ہے اوتے میرے پیغمبر اپنا منہ رکھ لیندے آج لڑائیاں کراں وچ کیوں نے آج اختلافات کیوں نے آج جھگڑے گھر دے اندر کیوں نے اگر بیوی کہہ دے وے میرے سر دے تاج ذرا پانی دا گلاس میں نو پکڑا دیا جے آج دا خامت دا دماغ ایسا پھڑے ہیں آندہ میں تیرا کوئی نوکرہ میں کوئی رن مرید تے نہیں نہ بنیا او کملیا میرے نبی نے پیار دیتا عائشہ صدیقہ نو پیار دیتا ہے میرے نبی نے محبتاں دیتیاں نے تو کیوں نہیں اپنی بیوی نو پیار دیندہ تو کیوں نہیں اپنی بیوی نو محبتاں دیندہ پیار دی چھلک ذرا میرے پاک پیغمبر دی ویکھ لینا حضرت عائشہ فرمان دیا نے ایک دن مسجد نبوی دے اندر حبشی گت کا کھیر رہنے
اللہ دے نبی نے مینوں فرمایا عائشہ دل کر دائے اے کھیل ویکھن نو دل کر دے اللہ دے نبی دل کر دائے میں صدقے جاواں میرے پاک پیغمبر اپنے حجرے دے دروازے دے اندر کھڑے ہو گئے نے امی عائشہ نو فرماندے نے عائشہ آ میرے پیچھے کھڑی ہو جا اللہ دے نبی نے انج اپنے اوپر عائشہ نو چادر دے دیتی ہے او لوگوں کیسا سما ہوئے گا او کیسا منظر ہوئے گا امی عائشہ واسطے آج میرا محبوب پیغمبر حجرے دے دروازے اگے کھڑا ہے آیا کیڑا نبی اپنی بیوی عائشہ واسطے اللہ نو پتا سی ایسے بدماش لوگ بھی آنگے جیڑی عائشہ صدیقہ تے زبان درازی کرنگے تان لہن کرنگے میرے پاک پیغمبر دیاں محبتیں ایسیاں پا دیتیاں نے اللہ دے نبی دروازے اندر کھڑے ہو گئے نے اللہ اللہ امی عائشہ صدیقہ انج کر کے میرے پاک پیغمبر دے ایس موڑے تے اپنا انج چہرہ رکھ لے آئے ٹھوڑی میرے نبی دے موڑے تے چہرہ میرے پیغمبر دے چہرے دے نال لگے آئے سبحان اللہ نبی پاک نے چادر اندر لپیٹے آئے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں جنی دیر تک میرا دل چایا میں او کھیل ویکھ دی رہی اللہ دے نبی نو میں ہی کیا ہے اللہ دے رسول ان بس انہی دیر آقا اتھے کھلوتے رہنے اوہ دوستا میرے پیغمبر بیوی نال عائشہ صدیقہ نال ازواجی زندگی محبت پیار دی گزار کے دسیے انج دا ماحول لیا اپنے گھران دی اندر اپنے معاشرے دی اندر انج دا ماحول پیدا کر تیرے گھران دے اختلاف مک جاؤل تیرے گھران دے جھگڑے مک جاؤل کون امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ نالاکوں نے پیار دیا چلکیاں وخائیاں اماں جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے حجرے دے اندر لیٹی ہوئیاں واری میری ہے میں اپنے بستر دے لیٹیاں اللہ دے نبی میرے بستر دے لیٹے ہوئے نے رات دا تھوڑا جیا حصہ گزرے آئے پاک پیغمبر دبے پیرنا میرے بستر تو اترے نے دوستا میرے وال توجہ کرنا اللہ دے پاک پیغمبر اماں عائشہ فرماندیاں نے اپنے دبے پیر میرے بستر تو اتر دینے کہ عائشہ نو پتہ نہ چل جائے فرماندیاں نے میں جاگ نہیں پئیاں میں منظر سارا تک نہیں پئیاں نبی پاک علیہ السلام میرے بستر تو اترے نے آپ نکل پہ میرے حجرے دے ویچو اللہ دے نبی باہر نکلے میں بھی آہستہ آہستہ اللہ دے نبی دے پیچھے تر پئینیا نبی پاک بقی قبرستان اندر جان دینے میں بھی اللہ دے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہی ہوں میں کی تکی آئے نبی پاک علیہ السلام بقی قبرستان میں جاگے آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھ چک لینے آقا دعا کرن لگ پینے میں پیچھے کھلو کے منظر دیکھ دی رہی آپ نے دعا کی تھی پھر ہاتھ چھڑ دیتے پھر دعا والے ہاتھ اٹھائے پھر ہاتھ چھڑ دیتے تیسری مرتبہ پھر دعا واسطے ہاتھ اٹھائے پھر چھڑ دینے نبی پاک دعا کر کے اتھو واپس پرتن لگے نا تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں اللہ دے نبی دے اگے اگے دل وچ میرے خیالے آیا نبی پاک نو پتہ نہ لگے میں پہلے جا کے حجرے اندر بستر دے لیٹ جاواں فرماندیاں نے میں اگے اگے نا آہستہ آہستہ چل دی آ رہی ہوں نبی پاک بھی چل دے آئے اللہ دے نبی ذرا تیز ہو گئے میں بھی اگے تیز ہو جانی ہوں آقا دوڑن لگ پہ میں بھی اگے اگے دوڑ دی نا اپنے حجرہ دے اندر آگے اپنے بستر تے لیٹ جانی ہوں میرے آقا بھی گھر اندر تشریف لے آئے جدو میں بستر تے لیٹی نا میں نو سا بڑا چڑھے آئے دوڑ کے آگئی میرے سانل سانی ملدا آقا تشریف لے آئے فرمان دینے عائشہ گل کی ہے تینو سا بڑا چڑھے آئے آمدیاں
نے محبوب کوئی گل نہیں. آقا فرماندے نے عائشہ مینوں صحیح دس دینا, تو نہ دسیں گی تے میرا رب مینوں دس دے گا, تو یہ اطلاع نہ دے گی میرا مالک خالق مینوں اطلاع دے گا. عائشہ مینوں صحیح گل دس دینا. اماں جی فرماندیاں نے میں سارا واقعہ اللہ دے نبی دے سامنے بیان کر دیتا تے میرے آقا فرماندے نے موجی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی نے اپنا نبوت والا ہاتھ جیڑا میرے سینے تے ماریا تے نال فرمایا عائشہ تو کی سمجھے ہے اللہ تے اندہ رسول تیرے تے ظلم کر دے گا, مطلب کی ہے کہ واری تیری ہوئے تو یہی سمجھ کے میرے پیچھے گئی ہے کہ میں کسی اور دروازے تے چلا جاواں گا. اللہ اللہ اصل بات ہے عائشہ آج مینوں جبریل آ کے آئے, اللہ دا آرڈر لے کے آئے, جبریل رب دا حکم لے کے آئے نے انہاں مینوں کہا کہ جا کے بقی والے واسطے مغفرت دی دعا کرو نا, تے جبریل اندر نہیں آئے تو آڈے کپڑے ہم دی وجہ دو. اللہ اللہ جبریل آستہ آواز دینا مینوں کہہ کے جلا گیا ہے. حضرات محمد میرے آقا نے اگر عائشہ صدیقہ دینا محبت دی انتہا کی تھی ہے تے موجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی پیغمبر دینا اور پیار دی اخیر کر چھڑی ہے. قدم قدم تے اے خود وجہ ہے پیغمبر دیاں بیویاں اور بھی بڑیاں سن پر سب تو زیادہ محبت ہے عائشہ صدیقہ نال. اے بھی انسان دے اپنے واسطی بات نہیں, بیٹے 10 ہون اور ایک بیٹے دا پیار دل اندر زیادہ پہ جائے اے رب بٹھان دے. بیویاں 4 ہون ایک بیوی دا دل اندر پیار زیادہ بیٹھ جائے. حقوق اللہ دے نبی نے ہر ایک دے پورے ادا کیتے لیکن پیار محبت اے رب دے اختیار اندر ہے. جس بیوی دا پیار نبی دے دل اندر رب زیادہ پا دے اور پیار پاندہ بھی کیوں نہ. عائشہ و عظمت والی امی عائشہ او شان والیاں, امی عائشہ او مقام والیاں, امی عائشہ او سیرت والیاں او جنہ دی گود اندر نبی سر رکھ دا رب عرش تو جبریل نو قرآن دے کے بھیج دیا کردہ. او عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ دیاں دین واسطے برکات بڑیاں نے, اسلام اندر اس کرانے دیاں برکتہ بڑیاں نے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک غزوے تے اللہ دے نبی دے نال جا رہیاں نے, ایک جگہ تے ٹھہر گئیاں نے. نبی پاک علیہ السلام دی بیوی حضرت عائشہ دا ہار گم ہو گیا ہے, گلے وچو ہار ڈگ پہ آئے, قریب اونٹ بیٹھا ہے, اونٹ نے پڑلی ماری ہے, ہار دے اوپر آ گیا ہے. اماں جی عائشہ اپنا ہار تلاش کرن لگ پئیاں, ہار نہیں مل رہا. ماں جی بڑیاں پریشان ہو گئیاں نے, ہار گم ہو گیا ہے. اور لوگوں منظر کیسا بنے آئے, ادھر ہار گم ہو گیا ہے, ادھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے میری تیری ماں عائشہ دی کول اندر, ماں عائشہ دی گود اندر اپنا سر نبوت والا رکھے آئے. اللہ دے نبی آرام دی نیند ستے ہوئے نے. حضرات میری ماں دے نال اور دشمن کرنے والے ٹبرا کدی دشمن بیوی ہوئے تے دشمن بیوی دی گود وچ خامد سو سکدا, آرام دی نیند نہیں لیٹ سکدا. اگے جا کے ذرا میں دسنا نا. حضرات ذرا توجہ فرماؤ, میرے ہون شیر پاکستان خطیب ایشیا تشریف فرمانے انشاءاللہ تفصیل نال اونا داصل خطاب ہوئے گا. حضرات امی عائشہ دی گود مبارک دے اندر میرے پاک پیغمبر نے سر رکھے آئے, آپ آرام دی نیند سو گئے نے. میری ماں دا ہار گم ہو گیا ہے, ادھر نماز
دا وقت ہو جاندہ ہے، نماز دا ٹائم ہو گیا ہے، اللہ اللہ پانی میسر نہیں آ رہا، وضو واسطے صحابہ نو پانی نہیں مل رہا، صحابہ بڑے پریشان نے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو آگے دسیا گیا جناب پانی نہیں ملیا، نماز دا وقت جا رہے ہے، عائشہ صدیقہ دا ہار گم ہو گیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑا غصہ آیا، آپ انج تشریف لے آئے، غصے دے نالنا اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ دی انج خود دے اندر اپنا ہاتھ مارے آ، زور زور نال بار بار غصے نال ہاتھ مارے آ، آئے کرانا کڈا عزت والا کڈے مقدرہ والا کرانا ہے، اگر ہجرت دی رات غار سور اندر میرا ابو بکر صدیق او غزراخ وچ پیر پاوے، نبی میرے صدیق دی گود وچ لیٹیا ہوئے، او تے باپ نو سپ ڈنگ ماردا ہے، تے باپ ابو بکر صدیق نے بھی میرے پیغمبر دی نیند دا خیال رکھیا، اپنا پیر نہیں ہلایا کہ میرے محمد دی نیند وچ خرل نہ آ جائے، اور اس سفر دی اندر ابو بکر دی بیٹی عائشہ صدیقہ ہے، گود اندر میرے محمد لیٹے نے، باپ غصے نال مار رہا ہے، عائشہ صدیقہ بھی دے اس باپ دی بیٹی ہے، اپنے پیرانو اپنی گود نو نہیں ہلایا کہ کدھر میرا جسم ہلن نال میرے محمد دی نیند وچ خلر نہ آ جائے، اللہ اللہ آرام نال بیٹھی آنے تے اللہ دے پاک پیغمبر آرام دی نیند ستے نے، ادھر آسمان تو آواز آ جاندی ہے، اے میرے جبریل جلدی جانا قرآن لے جا، اور میرا نبی عائشہ دی گود اندر آرام کر رہے آئے، صحابہ پریشان ہو گئے نے، عائشہ صدیقہ دی وجہ نال جا قرآن لے جا، میں آج تو بعد ایک قانونی بدل دیتا ہے، پہلے قانون ہے وضو کر پانی نال، پھر نماز پڑھ، تینو پانی دے نال وضو نہیں کرتا نماز نہیں ہو سکتی، اوہ امی عائشہ دی عزت عظمت ویکھ لے، مقام مرتبہ ویکھ لے، ماں عائشہ دی وجہ نال اللہ نے قیامت تک قانون بدل دیتا، قرآن نازل کیتا، میرے محمد مصطفیٰ تھے، قلب اطہر تھے، وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور میرے نبی دے صحابیوں پانی نہیں ملتا، پاک مٹی نال تیمم کر کے نماز تسی پڑھ لو، میں رب تواڈی نماز نو قبول کر لواں گا۔ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث، پھر نہیں کہ صرف اس سفر دے اندر ہی اے حکم ہے، نا جدوں بھی پانی نہ ملے، کوئی بیمار ہو جائے، اے عائشہ صدیقہ دی برکات نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پروانے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے، اس کرہانے دیا اسلام واسطے بڑیاں برکات نے، آج کوئی پہلی برکت نہیں نا، پھر میں کیوں نہ کہا رب نے ایوے نہیں فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اللہ نے نبیاں دیا بیویاں نو، اور مومنہ دی ماں کیا ہے؟ امی عائشہ ہر مومن دی ماں ہے۔ حضرات میں آخری بات کر کے
اپنی گزارشات نو ختم کرا ایک موقع انج دہایا میرے تے تواڈے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت طریقہ مبارک ہوندا آپ جدو سفر تے جاندے نا قرآن اندازی کر دے اپنی بیویاں دے نام دی قرآن اندازی کر دے جن دا نام نکل دا آقا انہوں سفر تے نال لے جاندے ایک غزوے تے اللہ دے پیغمبر دے نال امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جا رہیاں نے بنی مستحلقہ غزوہ ہے واپس آئیاں اماں جی فرماندیاں نے ایک جگہ تے پروہ ڈالے آئے قافلہ ٹھہر گیا ہے اللہ دے نبی تے صحابہ رستے دے اندر ایک جگہ تے ٹھہر دینے ماں جی فرماندیاں نے رات دا وقت ہے میں قضائے حاجت واسطے اپنے قافلے وچوں باہر نکلیاں میں دور چلی جانیاں اللہ دے نبی نو میرا پتہ نہیں عائشہ قافلے وچوں باہر گئی ہے یا قافلے اندر موجود ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں قضائے حاجت واسطے گئیاں بچو اللہ دے نبی نے اے آرڈر دے دیتا ہے قافلے والے ہو ایک قافلہ کوچ کر لو اے تو مدینے وال چلن دیاں تیاریاں فرما لو نا صحابہ چل پہندے نے اماں جی فرمان دیاں نے میں جدو واپس آئی نا میرے گلے دا ہار گم ہو گیا میں وہ ہار تلاش کر لگ پہیاں واپس آئی اس جگہ دے ویکیا تے قافلہ کوچ کر چکیا ہے میرا محمل اٹھان والے ہلکی پھلکی میری طبیعت ہے آج دیاں عورتہ تارا بہجل وزن نہیں سی آئے وزن زیادہ معاشہ دا کنجم دا جدو دو مہینے تک اینا کرام در کدی چلے وے جاگ نہیں سی بال دی کون امی عائشہ میرے پیغمبر دینال ازواجی زندگی گزارنے والی نہیں کھانا ملیا کھجورا کھجا کے کھجورا کھا کے شکر ادا کرنے والی ستو پی کے اللہ دا شکر ادا کرنے والی زندگی پر امی عائشہ نے میرے پیغمبر نال شکوا شکایتہ نہیں کی دیا فرمان دیا نے میں واپس آئی نا ایک قافلہ جا چکے ہے میں پریشان ہو گئی ہوں اس جگہ دے میں بیٹھ جانی ہوں میں سوچیا اللہ دے نبی اگے جا کے جدو قافلے اندر میں نہ پانگے واپس آ کے میں کو لے جائے گا میں اس جگہ دے بیٹھ جانی ہوں بیٹھیا میں اونگ آ جان دیئے میں نیند آ جان دیئے پیچھے قافلے دے ایک جوان حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے نبی نے انہوں پیچھے چھڑے آئے وہ جدو میرے قریب آیا میں تے لیٹی ہوئی ہاں میرے کول آکے کھلو کے اچھی آواز دے نال وہ پڑھنا شروع کر دیم دینے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون بار بار اِنَّا لِلَّهِ پڑھ دینے میری جا میں نو جاگا جان دیئے فرمان دیا نے میں اپنے کپڑے نو سنبھالے آئے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ بٹھا دیتا ہے اونٹ دے گوڑے دے پیارے صحابی نے اپنا قدم رکھے آئے میں اونٹ دے سوار ہو جانی ہاں اللہ اونٹ دی نکیل جناب صفوان پکڑیے کوئی گل میرے نال سفر اندر نہیں کی تھی پیدل اگے چل دے جا رہے ہیں اور سیال کوٹ دے عباسیہ ایتے سفر دے اندر اکثر واقعات ہو جایا کر دینے ایک کوئی انوکھا واقعہ نہیں سی ہو گیا اور در مدینے دے قریب لشکر پہنچ گیا ہے اس لشکر دے اندر عبداللہ بن ابی منافق آئے ظالم بھی موجود ہے ادھر اماں جی فرمان دیا نے دھوپ لگ گئی یہ سورج چڑھ گیا ہے میں بھی اس قافلے دے قریب پہنچنی اے ابو لہب پیا عبداللہ بن ابی منافق یہ بھی اس قافلے دے اندر ہے فرمان دیا نے میں نو تے کوئی پتہ نہیں اس ظالم نے میرے خلاف اج کیڑیاں آوازہ بلند کر دیتیاں نے میرے خلاف اج کیڑا طوفان چک لے آئے اے امدہ جے عائشہ ہائے 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 وہ ظالم دی زبان سڑ کیوں نہ گئی جدو میری امی عائشہ دے بارے اس ظالم نے اے آوازہ بولیاں امدہ جے عائشہ چنگی ہوندی تے کدے قافلے تو پیچھے نہ رہ جاندی
اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ۔ اے مدینے وچ افواہاں پھیل جاندیاں نے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے انہاں گلاں دا مینوں کوئی علم نہیں، میں تے سفر تو واپس آئیاں، مدینے آئی تے مینوں بخار چڑھ گیا ہے، میں انہاں بخار دی شکل وچ آ گئیاں، چار پائی نال چار پائی بن گئیاں، لیکن مدینے اندر تے طوفان اٹھیا ہویا ہے، اجے تک میرے کوئی علم دے اندر نہیں۔ اللہ دے نبی تحقیقہ کر دے پھر دے نے۔ آخر ایک دن ایسا آیا، ایک رات میں مستہ دے نال قضائے حاجت واسطے باہر جانیاں، ماں جی فرماندیاں نے میں قضائے حاجت تو جدو واپس آ رہی ہاں تے مستہ دا اپنا ہی پیر جیڑا ہے ان دی چادر دے نال الجھ جاندا ہے، ٹھیڈا آ جاندا ہے، ڈگن لگ دیا نے تے ماں جی مستہ دیا نے وے مستہ تو تباہ ہو جائے، وے مستہ تو برباد ہو جائے۔ امی عائشہ پکار اٹھ دیا نے، آدیا نے وے مستہ کیوں اپنے بدری صحابی نو، اپنے بدری پتر نو انج کہنی ہے تے مستہ کہن لگیا عائشہ تینوں کی پتا ہے، عائشہ بولیے تینوں نہیں پتا لگیا، جنہ لوگاں نے تیرے تے طوفان بننے نے، تیرے تے بہتان بننے نے، انہاں وچ میرا بیٹا مستہ بھی موجود ہے۔ ہائے امی عائشہ امج تڑف جاندیاں نے، او عزت والیاں بیٹیاں اے گلاں کدو سن سکدیاں نے، عزت والیاں پینا اپنی زندگی اندر اے بول کدو سن سکدیاں نے۔ سارا واقعہ سنیا، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے پھر میرے قدمہ کولو چلے آئی نہ جائے، میں ڈگ دی اپنے حجرے دے اندر آئیاں، اللہ دے نبی میرے کولام دے، میں لہر وینیاں، او پہلے والا پیار نظر نہیں آ رہا، پہلے والیاں محبتہ اے مہینے وچ نظر نہیں آ رہیاں۔ اللہ دے نبی میرے حجرے دے دروازے کولام دے تے آکے پوچھ دے عائشہ تیرا کی حال ہے تے میں کہہ دیں دی اللہ دے نبی میرا چنگا حال ہے۔ او پہلیاں دلداریاں میں نو نظر نہ آئیاں، پر میں نو ایتے پتہ ہی نہیں سی میرا نبی میری وجہ نال اینا پریشان ہو گیا ہے۔ اللہ دے نبی اماں جی فرما دیا نے اللہ دے نبی میرے حجرے اندر آئے تے میں آنیاں میرے دل وچ خیال آیا چلو میں اپنی امی دے دروازے تے جا کے اپنے ابو دے دروازے تے جا کے اس واقعہ دی تحقیق تے کرا، میں پوچھ گچھ تے کر گیا ہوا آقا تشریف لے ہمدے نے تے اماں جی فرماندیاں نے اللہ دے نبی جے تواڈی اجازت ہووے تے میں اپنی امی دے گھر نہ چکر لاوا تے آقا فرماندے نے عائشہ جا چلی جا، عائشہ جا چلی جا۔ اماں جی فرماندیاں نے میرا دل کمب جاندا ہے، میرا دل دھڑک جاندا ہے، آج تک نبی پاک انج نہیں کدی کیتا، پتہ نہیں میرے تو کنے ہی پریشان ہو گئے نے۔ او بیٹیاں والو پینا والے ہو اللہ دی قسم ہے رب نہ کرے کسے دی بیٹی تے انج دی تہمت نہ لگ جائے، بیٹی خوشیاں نہ جائے، ماں پیام دے دل باغ ہو جاندے نے، بیٹیاں خوشیاں نہ جائے، ماں باپ دے دل خوش ہو جاندے نے، بیٹیاں دے کرو ٹھنڈیاں ہواواں ماں پیاں نو سکون ہو جاندا ہے۔ اج ماں نو آ جا کے کی دسے گی عائشہ صدیقہ اپنی ماں نو کی خبرہ دین گیا، فرماندیاں نے میں کر پہنچیاں ویڑے دی اندر میری ماں رومان بیٹھیاں نے، میں ماں دے گلے لگ چلیا، آئے امی عائشہ فرماندیاں نے میں اپنی رومان دے امی دے گلے لگ جانیاں، میری اکھاں دے آنسو تار ہو جاندے نے، آنسو تیز ہو جاندے نے، میری سسکیاں تیز ہو جاندیاں نے، میں اپنے دل دا دکھڑا اپنی امی نال شروع کر لینیاں، میں بھی رونیاں تے میری ماں بھی رو رہی ہے، ماں میں نو دلاسے دیں دیئے
آمدی عائشہ پریشان نہ ہو جندے نال اندہ خامد محبتہ کرے عائشہ جندے نال اندہ خامد پیار کرے تے اندیاں سوکنا اور بھی ہوول انج دیاں گلہ ہو جایا کر دیا نے ماں جی عائشہ فرما دیا نے میں رونی پہیا میری سسکیہ بلند ہویا میرے ابا جی ابو بکر بھی آگئے انہیں بھی میں نو روندی نو اپنے کلیجے نہ لگائے باپ بھی رو لگ پہ آئے اور سیال کوٹ دیا ویرا ذرا توجہ تے کرنا ماں عائشہ دا او دو دل دی حالت کی ہوئے گی باپ ابو بکر دی دل دی کفیت کی ہوئے گی باپ بھی دلہ سے دیندہ ہے ماں بھی دلہ سے دے رہی ہے پر کیویں صبر آوے کیویں سکون آوے حضرت ابو بکر فرماندے نے میری بیٹی عائشہ نبی پاک بھی پریشان نے عائشہ تو اپنے گھر چلی جا حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں اپنے گھر واپس آ جانی ہاں رات میری پھر روندیا گزر گئی ہے دن چڑھ گیا ہے انصاری ایک عورت میرے کول آ جاندی ہے وہ بھی بیندی ہے تے وہ بھی رون لگ پئی ہے میں بھی رونی جا رہی ہاں میری ماں آ گئی میرا باپ آ گیا تھوڑی دیر گزری ہے اللہ دے نبی بھی میرے حجرے وچ تشریف لے آئے نے اور دوستہ بس گل مکان لگیا امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی میرے حجرے وچ تشریف لے آئے نے میرے قریب آ کے بہ گئے نے ایک مہینہ گزرے آئے اس انداز نال میرے قریب نہیں بیٹھے آج میرے قریب آ کے بہ گئے نے میری ماں میرا باپ سامنے وے تے آقا فرماندے نے نی عائشہ جے پل ہوئی گئی ہے تے رب کولوں معافی مانگ لے عائشہ جے غلطی ہو گئی ہے انسانہ کولوں غلطیاں ہو ہی جاندیاں نے عائشہ جے پل ہو گئی ہے رب کول معافی مانگ لے اللہ معاف کر دے وے گا ماں جی فرماندیاں نے ادو تے میں تڑف اٹھنی ہاں ادو تے میں تڑف جانی ہاں سارا جہان سوچ دا آج میرے نبی دی بھی سوچ آ گئی ہے اللہ دے نبی آج میرے محبوب بھی یہ سوچ لے آئے عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جے میں ہاں کر دے وہاں اینا تے مان لینا ہے پر میں نو پتہ ہے میں جرم نہیں کیتا جے میں نہ کرا اینا پھر بھی نہیں مننا اپنے باپ وال تک نہیں ہاں باپ اندے میری بیٹی عائشہ اے تیرا تیرے نبی دا معاملہ ہے ماں وال تک آئے ماں دیئے بیٹی تیرا تیرے نبی دا معاملہ ہے وامی عائشہ تیرا ایمان کیسا ہے تیرا تقوی کیسا ہے رب تے ایمان کیسا امی عائشہ صدیقہ دا فرمان دیا نے میں اپنا چہرہ پھر رب دے عرش وال چک لے آئے تے آنی کیا وَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ اللہ آج میرا حال تے او ہو گیا ہے جو یوسف نبی دے باپ دا حال ہویا ہے غم اینا ہے فرمان دینے میں نو اینا دے باپ یعقوب دا نا بھی یاد نہ رہا ادھر ماں جی عائشہ نے فرشتے بہ کے رب نو پکارے آئے اللہ ہر دی فریاد نو او گج کے بول مسلک اہل حدیث دیا پروانیہ مستانیہ او اہل حدیث کانفرنس دے اندر آکے سننے والے پھٹوی دی بات دے ذرا غور کر جا اے کوئی اور ملا ملوانے ہونگے جو چڑھتے سورج نو سلام کر دے ہونگے وڈیریاں دے اگے سلامیاں کر دے ہونگے وڈیریاں تو ڈرن والے ہونگے اور رب محمد دی قسم ہے حق دی خاطر گلا کٹیا جائے پرواہ نہیں حق دی خاطر اپنے ناراض ہو جائے پرواہ نہیں جو بات حق ہے ان اعلان کہہ جاوا گا اور اہل حدیث دی دعوت دے وے اہل حدیث دا نکارے وے پکارے وے اور سب دی فریاد نو اگر سندا ہے تے کلا خدا سندا ہے سندا بھی خدا ہے اور پوریاں بھی خدا کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ
جمعیت اہل حدیث پاکستان شہزادہ اہل حدیث کا یک رمضان بھٹوی صاحب. حضرات محرم دے مہینے دی اندر میں ایک ذاکر دی گفتگو مجلس نو سن رہا سا اور اپنی مجلس دے اندر ایک کہہ رہا سی آج بھی میرے کول موجود ہے کوئی انتظامیہ والا اے نہ سمجھے کہ بغیر دلیل دے بات کر رہا ہے. اور ذاکر نے کی کیا نعرہ لگوایا کہندہ ہے کہ پاکستان سانو رب نے دیتا. اور ذاکر اپنی مجلس دے اندر اے بکواس کیتا ہے کہ پاکستان سانو رب نے نہیں دیتا. پاکستان دا مطلب کیا؟ مجلس دے اندر لوگ نعرہ لگان لگے کہ لا الہ الا اللہ. ذاکر نے روکیا، ذاکر نے ٹوکیا، ذاکر بھونکیا، انہیں کیا لا الہ پاکستان دا مطلب کیا لا الہ الا اللہ نہیں بلکہ پاکستان دا مطلب کیا ذوالجناح. ذوالجناح کہنے لگیا اور پاکستان رب نے نہیں دیتا، پاکستان تے ملیا ہے حسین دے اور گھوڑے دے قدمہ دی وجہ نال ملیا ہے. اگر پاکستان کہنا ہے تے پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں ذوالجناح ہے. ذوالجناح ہے، ذوالجناح دے قدمہ تو سانو پاکستان ملیا ہے. اور پاکستانیوں ذاکر کہندہ ہے پاکستانیوں تو انو چاہیدہ ہے حسین دے گھوڑے دے قدمہ تے سجدہ کرو. اور وہاں بھی کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے. اور گھوڑے دیا پترا تو تے گھوڑے اگے چگ سکنا ہے. تینو جمعیا گھوڑے نے ہوئے گا. سانو پیدا رب نے کیتا، ساڑھے ماں باپ نو بنایا، رب نے بنایا. تو چگدا جا گھوڑے دے قدمہ تھلے تیرا منڈا سکا جمے تو لگا گھوڑے دے تھلو. اسی گھوڑے دے تھلو لنگن والے نہیں اور وہابی تے گھوڑے تے سواری کرنے والے نے. ایڈی جرت اس ملک دی اندر ذاکر نو ہو جائے اور مسلمان تو خاموشی نال بیٹھ جائے. آئے میں کتھوں تلاش کرا اور اس شہر دے شہزادے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو اور نوجوانہ دے دلہ دی دھڑکن نو میں کتھوں تلاش کر کے لیا ہوا اور جابر حکمرانہ دے سامنے للکار کے کلمہ حق کہنے والا میرا بہادر شیر علامہ ظہیر ہے. دشمن دی آنکھ وچ آنکھ پا کے علامہ ظہیر کلمہ حق دی صدا نو بلند کرے. آج اس سرزمین دے اگر کوئی شخص اپنی زبان کھولے علامہ ظہیر دا کوئی کارنامہ جماعت واسطے نہیں، اللہ دی قسم ہے میں برداشت نہیں کرتا. ساجد میر حافظہ اللہ میریاں کھاندے تارے میں عزت کرنا، میں احترام کرنا. میرے علامہ تو بعد علامہ ساجد میر نے اس جماعت نو چلایا، اس جماعت دے نال پورا ساتھ دیتا. قدم قدم تے عدالت اندر اسمبلی اندر حق ادا کر دیتا ہے. لیکن دا مطلب نوجوان خطیبوں اے نہیں کہ علامہ ظہیر دیاں محنتاں تے پانی پھیریا جائے. اور مولویوں تو انو جانتا کون سی؟ تو انو حجریاں وچوں میدان وچ کڈیا علامہ ظہیر نے کڈیا. تو انو مکانہ وچوں اور کچہریاں وچ کڈیا علامہ ظہیر نے کڈیا. اور جس بندے دی ایک ٹکے دی فطرت نہ ہوئے اور میرے علامہ ظہیر تے زبان درازی کرے، ایسے بدماش دی زبان کٹی جائے گی، روکیا جائے.
تو کیا جائے مولویہ میرے علامہ ظہیر دیا قربانیاں بھول گئے اج اس بدماش نو اپنے نال کھڑیاں کر کے تسی پھلاں تے ہار پہن رہے ہو جاؤ علامہ ظہیر تے ہو سی جن نے کلمہ حق میدان اندر کیا ہے تو میں بات ذاکر دی کر رہا سا انہیں کیا پاکستان سانو رب نے نہیں دیتا ذل جناح دے قدمہ تو ملیا ہے پاکستانیاں نو چاہی دے ذل جناح دے قدمہ دے سجدہ کرن تو کرتا جا وہاں بھی تا سر کٹ سکتا ہے کوڑے تے قدم تے اپنا سر نہیں چکا سکتا سر رب دیتا ہے سر چکے گا رب اگے چکے گا اگے پھر کہندہ ہے او ذل جناح دے او قدمہ تو انہا کچھ ملتا ہے حسین دا کوڑا اگر دعاواں قبول کرتا ہے تے پھر حسین تے خدا ہے او خدا کیوں نہ تیریاں مشکلہ نو حل کر جائے آئے اللہ میری توبہ کون امی عائشہ انہا پکاریا رب نو پکاریا اللہ نے عرشہ تو جبریل بھیج دے سورہ نور دیا ایتا میرے محمد تے نازل کر دیا اماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک اٹھے وحیدہ نزول شروع ہو گیا میں دیکھیا وحیدہ نزول خوش ہویا نبی پاک ہوش اندر آئے چہرہ تے مسکراہٹ ہے چہرہ حشاش بشاش ہے میرے چہرے تے نظر لگائی آئیو کیسا سما ہوئے گا جدو امی عائشہ تے چہرے تے محبت والی نظر ایک مہینے بعد نبی پاک نے پائی ہے فرمایا عائشہ خوش ہو جا عائشہ خوش ہو جا تیری برات اندر رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے حضرت عائشہ فرما دیا نے میری ماں بول اٹھ دی ہے عائشہ اپنے نبی تا شکر ادا کر دے امی عائشہ تا ایمان کیسا رب تے تقوی کیسا رب تے پروسہ کیسا رب تی عزت احترام کیسی کہنے لگی ماں میں نبی تا شکر ادا نہیں کرا گی میں تے شکر ادا کرا گی عرش والے خدا دا کرا گی جس خدا نے میری صفائی اندر قرآن تیاں ایتا نازل کر دی تیاں اور دنیا جہان تے لوگوں میں اہل حدیث کانفرنس دے اندر بابانگے توحل کہاں گا امی عائشہ دی عظمت دے تذکرے عرشات رحمان کرے امی عائشہ دی عظمت دے تذکرے فرش دے مصطفیٰ کرے مصطفیٰ دے صحابہ کرن کیوں نہ تذکرے ہوں ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ مرد عورت دا خامت بیوی دا لباس ہے بیوی خامت دا لباس ہے اور نبی میری عائشہ دا لباس عائشہ میرے نبی دا لباس عائشہ صدیقہ نال نکاح کسے انسان کی مرضی نال نہیں ہویا امی عائشہ نال میرے پیغمبر دا نکاح ہویا رب دی مرضی نال اور نہیں ہو سکتا نبی پاک ہوئے اور نبی دا بستر نپاک ہو جائے نبی پاک ہوئے نبی دا لباس نپاک ہوئے نبی پاک ہوئے پاک حجرے اندر نپاک عورت نہیں آ سکتی نبی بھی پاک ہے نبی دی بیوی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے طاہرہ ہے تقوی والی ہے محدثہ ہے جو سمی عائشہ اور جن دی عزت دے اندر رب قرآن نازل کیتا جن دی پاکیزگی تے تذکرے رب برشتے کرے اگر تیرے پاکستان دے اندر اس میری امی عائشہ نو اپنی کتابہ اندر کوئی باندریاں لکھ جائے میری امی عائشہ دی ذات تے کوئی تبرہ بازی کھرے آئے آئے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے او امی عائشہ دی عزت عظمت ہے میں اپنی جان نچھاور کر سکنا او امی عائشہ جیڑا دوپٹہ پا کے باپ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ تے سر تے دوپٹہ دے کے میرے محمد تے گھر جیڑا دوپٹہ دے کے بھیجیا ہے اللہ دی قسم ہے اور ساری کائنات امی عائشہ دے اس دوپٹے تو بھی اپنی جان قربان کر دے حق ادا نہیں ہو سکتا اس واسطے
واسطے لوگوں انہاں ذاکرہ دیاں زبانہ نو روکیا جائے، انہاں نو ٹوکیا جائے۔ معاشہ دی عزت دے بارے اسی کوئی جملہ آپ دی توہین دے بارے برداشت نہیں کر سکتے، انہاں دی زبانہ نو بند کیتا جائے، نہیں تی امی عائشہ واسطے اہل حدیث دا بچہ کٹ جائے گا۔ ماں دی عزت تو اپنی حقیقی ماں دی عزت قربان ہو سکتی ہے، ماں عائشہ دی عزت تو اپنی اولاد قربان ہو سکتی ہے، سب کچھ گوارا ہے، پر پیغمبر دی محبوب بیوی دی توہین گوارا ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اللہ میں نو تو انو ماں عائشہ دی عزت عظمت نو پہچان دی توفیق فرمائے، اور ملک بلادران دیا اللہ مینتا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ مزید فضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، علماء اہل حدیث، شہداء اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، شہزادہ اہل حدیث قاری اکرم زاد بھٹوی صاحب۔ حضرات، محرم دے مہینے دے اندر میں ایک ذاکر دی گفتگو مجلس نو سن رہا سا، اور اپنی مجلس دے اندر ایک کہہ رہا سی، آج بھی میرے کول موجود ہے، کوئی انتظامیہ والا اے نہ سمجھے کہ بغیر دلیل دے بات کر رہا ہے۔ اور ذاکر نے کی کیا؟ نعرہ لگوایا، کہندہ ہے کہ پاکستان سانو رب نے دیتا۔ اور ذاکر اپنی مجلس کے اندر اے بکواس کیتا ہے کہ پاکستان سانو رب نے نہیں دیتا۔ پاکستان دا مطلب کیا؟ مجلس کے اندر لوگ نعرہ لگان لگے کہ لا الہ الا اللہ۔ ذاکر نے روکیا، ذاکر نے ٹوکیا، ذاکر بھونکیا، انہیں کیا لا الہ پاکستان دا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ نہیں، بلکہ پاکستان دا مطلب کیا؟ ذوالجناح، ذوالجناح کہنے لگیا اور پاکستان رب نے نہیں دیتا، پاکستان تے ملیا ہے حسین دے اور گھوڑے دے قدمہ دی وجہ نال ملیا ہے۔ اگر پاکستان کہنا ہے تے پاکستان دا مطلب لا الہ الا اللہ نہیں، ذوالجناح ہے، ذوالجناح ہے، ذوالجناح دے قدمہ تو سانو پاکستان ملیا ہے۔ اور پاکستانیوں ذاکر کہندہ ہے، پاکستانیوں تو انو چاہیدہ ہے حسین دے گھوڑے دے قدمہ تے سجدہ کرو۔ اور وہاں بھی کٹ سکتا ہے، مر سکتا ہے، اور گھوڑے دیا پترا تو تے گھوڑے اگے چک سکنا ہے۔ تینو جمعہ گھوڑے نے ہوئے گا، سانو پیدا رب نے کیتا، ساڑھے ماں باپ نو بنایا، رب نے بنایا۔ تو چکدا جا گھوڑے دے قدمہ تھلے، تیرا منڈا سکا جمعے تو لگا گھوڑے دے تھلو۔ اسی گھوڑے دے تھلو لنگن والے نہیں، اور وہابی تے گھوڑے تے سواری کرنے والے نے۔ ایڈی جرت اس ملک دی اندر ذاکر نو ہو جائے، اور مسلمان تو خاموشی نال بیٹھ جائے۔ آئے میں کتھوں تلاش کرا، اور اس شہر دے شہزادے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ نو اور نوجوانہ دے دلہ دی دھڑکن نو میں کتھوں تلاش کر کے لیا ہوا، اور جابر حکمرانہ دے سامنے للکار کے کلمہ
کلمہ حق کہنے والا میرا بہادر شیر علامہ ظہیر ہے. دشمن دی اکھ وچ اکھ پا کے علامہ ظہیر کلمہ حق دی صدا نو بلند کرے. آج اس سرزمین دے اگر کوئی شخص اپنی زبان کھولے علامہ ظہیر دا کوئی کارنامہ جماعت واسطے نہیں، اللہ دی قسم ہے میں برداشت نہیں کرتا. ساجد میر حافظہ اللہ میریاں کھاندے تارے، میں عزت کرنا، میں احترام کرنا. میرے علامہ تو بعد علامہ ساجد میر نے اس جماعت نو چلایا، اس جماعت دے نال پورا ساتھ دیتا. قدم قدم تے عدالت اندر اسمبلی اندر حق ادا کر دیتا ہے. لیکن دا مطلب نوجوان خطیبو اے نہیں کہ علامہ ظہیر دیاں محنتاں تے پانی پھیریا جائے. اور مولویو توانو جانتا کون سی؟ توانو حجریاں وچوں میدان وچ کڈیا علامہ ظہیر نے کڈیا. توانو مکانہ وچوں اور کچہریاں وچ کڈیا علامہ ظہیر نے کڈیا. اور جس بندے دی ایک ٹکے دی فطرت نہ ہوئے اور میرے علامہ ظہیر تے زبان درازی کرے، ایسے بدماش دی زبان کڈی جائے گی، روکیا جائے، ٹوکیا جائے. مولویوں میرے علامہ ظہیر دیا قربانیاں بھول گئے. آج اس بدماش نو اپنے نال کھڑیاں کر کے تسی پھلنا دے ہار پہن رہے ہو. جاؤ علامہ ظہیر تے ہو سی جن نے کلمہ حق میدان اندر کیا ہے. تو میں بات ذاکر دی کر رہا سا، انہیں کیا پاکستان سانو رب نے نہیں دیتا، ذل جناح دے قدمہ تو ملیا ہے. پاکستانیاں نو چاہی دے ذل جناح دے قدمہ دے سجدہ کرن تو کرتا جا. وہابی تا سر کٹ سکتا ہے، کوڑے دے قدم تے اپنا سر نہیں چھکا سکتا. سر رب دیتا ہے، سر چھکے گا رب اگے چھکے گا. اگے پھر کہندہ ہے او ذل جناح دے او قدمہ تو انہا کچھ ملتا ہے. حسین دا کوڑا اگر دعاواں قبول کرتا ہے تے پھر حسین تے خدا ہے. او خدا کیوں نہ تیریاں مشکلہ نو حل کر جائے. آئے اللہ میری توبہ، کون امی عائشہ انہا پکاریا، رب نو پکاریا. اللہ نے عرشہ تو جبریل بھیج دے سورہ نور دیا ایتا میرے محمد تے نازل کر دی دیا. اماں جی عائشہ فرما دیا نے نبی پاک اٹھے، وحیدہ نزول شروع ہو گیا. میں دیکھیا وحیدہ نزول خوش ہویا، نبی پاک ہوش اندر آئے، چہرہ تے مسکراہٹ ہے، چہرہ حشاش بشاش ہے. میرے چہرے تے نظر لگائی، آئیو کیسا سما ہوئے گا جدو امی عائشہ تے چہرے تے محبت والی نظر ایک مہینے بعد نبی پاک نے پائی ہے. فرمایا عائشہ خوش ہو جا، عائشہ خوش ہو جا، تیری برات اندر رب نے قرآن نازل کر دیتا ہے. حضرت عائشہ فرما دیا نے میری ماں بول اٹھ دی ہے، عائشہ اپنے نبی تا شکر ادا کر دے. امی عائشہ تا ایمان کیسا، رب تے تقوی کیسا، رب تے پروسہ کیسا، رب تی عزت احترام کیسی. کہنے لگی ماں میں نبی تا شکر ادا نہیں کرا گی، میں تے شکر ادا کرا گی عرش والے خدا دا کرا گی جس خدا نے میری صفائی اندر قرآن تیاں ایتا نازل کر دی تیاں. اور دنیا جہان تے لوگوں میں اہل حدیث کانفرنس دے اندر بابانگے توحل کہاں گا. امی عائشہ دی عظمت دے تذکرے عرشات رحمان کرے، امی عائشہ دی عظمت دے تذکرے فرش دے مصطفیٰ کرے، مصطفیٰ دے صحابہ کرن کیوں نہ تذکرے ہوں. ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ. مرد عورت دا خامت بیوی دا لباس ہے، بیوی خامت دا لباس ہے. اور نبی میری عائشہ دا لباس، عائشہ میرے نبی دا لباس. عائشہ صدیقہ نال نکاح کسے انسان تھی
مرضی نال نہیں ہویا امی عائشہ نال میرے پیغمبر دا نکاح ہویا رب دی مرضی نال اور نہیں ہو سکتا نبی پاک ہوئے اور نبی دا بستر نپاک ہو جائے نبی پاک ہوئے نبی دا لباس نپاک ہوئے نبی پاک ہوئے پاک حجرے اندر نپاک عورت نہیں آ سکتی نبی بھی پاک ہے نبی دی بیوی عائشہ صدیقہ بھی پاک ہے طاہرہ ہے تقوی والی ہے محدثہ ہے جو سمی عائشہ اور جن دی عزت دے اندر رب قرآن نازل کیتا جن دی پاکیزگی تے تذکرے رب برشتے کرے اگر تیرے پاکستان دے اندر اس میری امی عائشہ نو اپنی کتابہ اندر کوئی باندریاں لکھ جائے میری امی عائشہ دی ذات تے کوئی تبرہ بازی کھرے آئے ہائے سب کچھ قربان ہو سکتا ہے او امی عائشہ دی عزت عظمت ہے میں اپنی جان نچھاور کر سکنا او امی عائشہ جیڑا دوپٹہ پاکے باپ ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی عائشہ صدیقہ تے سر تے دوپٹہ دے کے میرے محمد تے گھر جیڑا دوپٹہ دے کے بھیجیا ہے اللہ دی قسم ہے اور ساری کائنات امی عائشہ دے اس دوپٹے تو بھی اپنی جان قربان کر دے حق ادا نہیں ہو سکتا اس واسطے لوگوں انہاں ذاکرہ دیاں زبانہ نو روکیا جائے انہاں نو ٹوکیا جائے ماں عائشہ دی عزت دے بارے اسی کوئی جملہ آپ دی توہین دے بارے برداشت نہیں کر سکتے انہاں دی زبانہ نو بند کیتا جائے نہیں تی امی عائشہ واسطے اہل حدیث دا بچہ کٹ جائے گا ماں دی عزت تو اپنی حقیقی ماں دی عزت قربان ہو سکتی ہے ماں عائشہ دی عزت تو اپنی اولاد قربان ہو سکتی ہے سب کچھ گوارا ہے پر پیغمبر دی محبوب بیوی دی توہین گوارا ہو سکتی نہیں ہو سکتی اللہ میں نتوانو ماں عائشہ دی عزت عظمت نو پہچان دی توفیق فرمائے اور ملک برادران دیا اللہ مینتا اپنے دربار وچ قبول و منظور فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین